واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 65 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، سابقہ اقساط میں اب پڑھ چکے ہیں کہ کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان کشمکش اب جنگ کے میدان تک پہنچ چکی تھی اور کوئی بڑا جنگی مارکا وقوع پذیر ہوا چاہتا تھا، اور ایسا ہی ہوا اور کفر و اسلام بدر کے میدان میں پہلی بار ٹکرا گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم غزوہ بدر کی تفصیلات بیان کریں، کچھ ضمنی لیکن اہم واقعات کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ان کے ذکر کے بعد انشاءاللہ غزوہ بدر کا تفصیلی بیان ہوگا۔ ناظرین، پہلا اہم واقعہ قبلہ کی تبدیلی کا ہے۔ مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کعبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوتا تھا۔ ناظرین، جیسا کہ امام احمد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، جب ہجرت کے بعد مدینہ چلے آئے تو دونوں یعنی بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ناممکن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 یا 17 ماہ بیت اللہ کی طرف پشت کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو ضرورتیں ایک ساتھ پیش تھیں۔ ناظرین، ملت ابراہیمی کی تاسیس و تجدید کے لحاظ سے کعبہ کی طرف رخ کرنے کی ضرورت تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ قبلہ کی جو اصل غرض ہے یعنی امتیاز اور اختصاص وہ نہیں حاصل ہوتی تھی، کیونکہ مشرکین اور کفار بھی کعبہ ہی کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے سامنے نماز ادا کرتے تھے جس کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ اس طرح دونوں قبلے سامنے آ جاتے تھے۔ ناظرین، مدینہ میں دو گروہ آباد تھے، مشرکین جن کا قبلہ کعبہ تھا اور اہل کتاب جو بیت المقدس کی جانب نماز ادا کرتے تھے۔ شرک کے مقابلے میں یہودیت اور نصرانیت دونوں کو ترجیح تھی۔ ناظرین، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ ناظرین، مزید مکہ میں اسلام لانے والی اکثر و بیشتر چونکہ مشرکین مکہ میں سے تھے، اس لیے فی الحقیقت ان کا اس بات میں بڑا کڑا امتحان تھا کہ وہ اسلام لانے کے بعد کس قدر امر الہی اور اتباع سنت رسول کا فراغ دلانہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اپنا آبائی قبلہ بیت اللہ چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناتے ہیں یا پھر اسی آبائی قبلہ پر اڑے رہتے ہیں۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں اللہ نے اسی آزمائش کی طرف ارشاد فرمایا، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گرا معلوم ہوئی، مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی وہ اسے گرا نہیں سمجھتے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ ناظرین، ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو صورتحال اب بالکل ہی بدل چکی تھی۔ مسلمانوں کی ایک آزاد چھوٹی سی اسلامی ریاست معرض وجود میں آ چکی تھی۔ اب بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھنا گویا یہود کی قیادت و سیادت قبول کر لینے کے مترادف تھا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ یہودی کسی قیمت پر بھی اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہیں، اور یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ مسلمان قبلہ کے معاملے میں ہماری موافقت کرتے ہیں اور دین میں مخالفت جو عجیب قسم کا تضاد ہے۔ ناظرین، یہود کی یہ باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک چاہتا تھا کہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہو جائے، اسی لیے بار بار بارگاہ
بارگاہ الہی میں التجا کرتے تھے کہ تمام امم سابقہ کے قبلہ یعنی خانہ کعبہ ہی کو امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ کے لیے مستقل قبلہ قرار دے دیا جائے۔ ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ حضرت بشر بن بارہ بن معرور رضی اللہ عنہ کے پاس دعوت میں تشریف لے گئے تھے۔ ناظرین، ظہر کا وقت آیا تو محلہ بنو سلمہ کی مسجد میں نماز پڑھانے کھڑے ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے اور دوسری روایت کے مطابق دوسری رکعت کے رکوع میں تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 کے ذریعے نازل ہوا۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیرا کریں اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں اسی طرف پھیرا کریں۔ ناظرین، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی فی الفور کعبہ کی طرف رخ موڑ لیا۔ جماعت میں موجود صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیا۔ ناظرین، اس دن سے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا۔ ناظرین، قبلہ کی تبدیلی کی تاریخ اور مہینے کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابن جوزی نے الوفا میں منگل 15 شعبان سن 2 ہجری لکھی ہے، لیکن مورخین اور محدثین کا زیادہ رجحان ماہ رجب کی طرف ہے۔ ناظرین، دوسرا اہم واقعہ اذان کی ابتدا کا ہے۔ اسلام کی تمام عبادات کا اصلی مرکز وحدت و اجتماع ہے۔ شروع میں کسی خاص علامت کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز با جماعت کے لیے مسلمانوں کو بلانے میں دشواری تھی۔ لوگ وقت کا اندازہ کر کے آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال کیا کہ کچھ لوگ مقرر کر دیے جائیں جو وقت پر لوگوں کو گھروں سے بلا لائیں، لیکن اس میں زحمت تھی۔ صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا۔ ناظرین، لوگوں نے مختلف آرائیں دیں۔ کسی نے کہا کہ نماز کے وقت مسجد میں ایک علم کھڑا کر دیا جائے جسے دیکھ کر لوگ آتے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ ناپسند فرمایا۔ ناظرین، عیسائیوں اور یہودیوں کے یہاں اعلان نماز کے جو طریقے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ یہودی ایک بغل بجا کر لوگوں کو اپنی نماز کی طرف بلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا طریقہ کرنے کو پسند نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کیا گیا کہ ناقوس بجا کر مسلمانوں کو نماز کی اطلاع دی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حال میں فکر مند تھے کہ عبداللہ بن زید بن ثعلبہ بن عبد الربہ خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ نے اذان کا خواب دیکھا۔ ناظرین، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو میرے پاس خواب میں کوئی آیا جو سبز لباس پہنے ہاتھ میں ناقوس لیے ہوئے تھا۔ میں نے کہا، یا عبداللہ، کیا یہ ناقوس فروخت کرو گے؟ اس نے پوچھا، کیا کرو گے؟ میں نے بتایا کہ ہم اس کے ذریعے مسلمانوں کو نماز کی طرف بلائیں گے۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ تم نماز کے لیے اس طرح اذان کہو، اللہ اکبر 4 بار، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، حی علی الصلاۃ 2 بار، حی علی الفلاح 2 بار، اللہ اکبر 2 بار، لا الہ الا اللہ 1 بار۔ ناظرین، جب عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ یہ خواب سچا ہے، پس بلال رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ ان کلمات سے اذان کہیں، اس لیے کہ وہ بلند آواز ہیں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان اپنے گھر میں سنی تو جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فللہ الحمد، اللہ کا ہی شکر ہے۔ اس دن سے اذان کا یہ طریقہ شروع ہوا۔ ناظرین، جب مؤذن اذان دے تو سننے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جب اذان سنے تو مؤذن کے مثل اسے دہراتے رہو، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اور اذان کے بعد خاص دعا پڑھا کرو۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، مسجد نبوی کے دو مؤذن تھے، ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور دوسرے نابینا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تھے۔ ناظرین، نماز فجر کی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ تہجد کے وقت دیا کرتے تھے۔ صبح صادق ہوتے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے۔ ناظرین، بعد میں بھی مدینہ میں فجر کی دو اذانوں کا معمول رہا۔ نماز جمعہ کی فرضیت کے بعد اس کی اذان اس وقت شروع ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جمعہ کے دن پہلی اذان دینے کا حکم دیا تاکہ لوگ مسجد میں آنے میں جلدی کریں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 66 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔